بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، اللہ رب العزت ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں ہم سکون والی، عافیت والی، عزت والی، راحت والی زندگی گزاریں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نظام زندگی دیا ہے، ایک منشور دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے۔ اس راہ پر چلو گے سکون ملے گا، راحت ملے گی، سکون ملے گا، دنیا آخرت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ اس راہ پر ہم نے چلنا ہے، اور اس راہ پر ہم نے نہیں چلنا جس راہ سے ہمیں اللہ رب العزت نے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو وظائف جتنے بھی ہوں، جو بھی ہوں، ان کی تاثیر کے لیے چند باتیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اہتمام نہ بھی ہو تو پھر بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اہتمام کیا ہے؟ اذان ہو، ہم فوری سب کام چھوڑ کے نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں اور نماز کا اہتمام ہو۔ یہی اصل اہتمام ہے کہ جب اللہ بلائے پھر سب باتوں کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کی طرف ہم جائیں، ہم نماز کی پابندی کریں، تو یوں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ بہت جلدی فائدہ ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہو، کوئی بتائے یا نہ بتائے، 3 مرتبہ شروع اور 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا نہ بھولیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے مسائل کے لیے جب وظائف کرتے ہیں تو وظائف بیسیکلی مسائل کا حل نہیں ہے۔ وظائف تو ایک سبب ہے اللہ سے مانگنے کا۔ جس طرح بیماری کے لیے دوائی سبب ہے، تو بیماری سے آرام نہیں آ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ وظیفے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوائی کو سبب کے طور پہ استعمال کریں، یقین اللہ کی ذات پہ ہو۔ تو ہمارا بھی یقین ہو کہ مجھے شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور میں ان وظائف کے ذریعے بس اپنے رب کو پکار رہا ہوں۔ مختلف ناموں سے، مختلف انداز سے میں جب اپنے اللہ کو پکاروں گا، اللہ رب العزت کو میرا کون سا پکارنا پسند آ جائے، اللہ میرے مسئلے کو حل فرما دے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ تو کرے ہی، اس وظیفہ کے ساتھ آپ روزانہ صدقہ ضرور دیا کریں۔ یہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بہت رحمتیں فرماتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ 10 روپے بھی اپنے مسائل پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے صدقہ نکال دیا کریں تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ تو 5ویں چیز کیا ہو گئی؟ صدقہ کرنا ہے، چاہے جتنا بھی ہو۔ آپ کی گنجائش 100 ہے تو 100 روپیہ کریں، 20 روپے ہے تو 20 کریں، 10 روپے ہے تو 10 کریں، اور اگر 1 روپیہ بھی گنجائش ہے تو 1 روپیہ بھی صدقہ کریں، لیکن صدقہ روزانہ ہو۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ 6 جو چیز ہے، جو عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے، وہ یہ ہے اس عمل کی ترتیب میں کہ وظیفہ کوئی بھی ہو صرف 1 دفعہ کرنا ہے۔ چھٹی چیز پھر سن لیجیے، وظیفہ 1 دفعہ صرف کرنا ہے، 1 سے زیادہ مرتبہ نہیں کرنا۔ اگر یہ وظیفہ آپ کے لیے بہتر ہوا تو آپ کو پہلی دفعہ میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر اس وظیفہ سے آپ کا مسئلہ ریلیٹڈ ہی نہ ہوا، کیونکہ ہمارا ہر مسئلہ، ہر وظیفہ ہر مسئلے کے لیے ہے۔ اب کسی بندے کو بخار ہے، کسی بندے کو زکام ہے، کسی بندے کو بخار اور زکام دونوں ہیں، ہم پیناڈول استعمال کرواتے ہیں، ایرینیک استعمال کرواتے ہیں۔ اب ان دونوں میڈیسن میں سے کسی ایک میڈیسن سے ایک بندے کو آرام آئے گا۔ اب جس کو زکام ہے اس کو بخار کا تو آرام آئے گا، لیکن مکمل آرام نہیں آئے گا۔ وہ ایرینیک لے گا تو اس کو بخار کا آرام بھی آئے گا اور زکام کا آرام بھی آئے گا۔ تو اسی طرح ہم جب وظائف کرتے ہیں تو ان وظائف کی تاثیر ہے۔ اللہ رب العزت سے جب ہم مانگتے ہیں ہمارا کس عمل سے مسئلہ حل ہو جائے، یا ایک اور بات بھی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو بعض اوقات بندوں کا مانگنا اتنا پسند ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتے ہیں، ان دعاؤں کا بدل ضرور مل کے رہتا ہے۔ آنے والی مصیبتیں ان دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک ٹال دیتے ہیں۔ تو وظائف ضرور کیجیے۔ اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وظیفہ صرف 1 دفعہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو 1 دفعہ سے فائدہ نظر آئے تو پھر آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کو کوئی تاثیر نظر نہیں آتی تو پھر آپ نے صرف 1 دفعہ۔
آج ہمارا یہ وظیفہ اپلوڈ ہوا ہے، کل نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے تک جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں روزانہ ایک وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر، اور دونوں چینلز کے لنک ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان دونوں چینلز پر اپلوڈ ہونے والا ایک وظیفہ صرف کرنا ہے، کسی بھی 3 نمازوں میں، ظہر عصر مغرب میں کر لیں، مغرب عشاء فجر میں کر لیں، تہجد کے ٹائم کر لیں، جس وقت وظیفہ اپلوڈ ہو جائے اسے اگلی 3 نمازوں میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوتا ہے، اور صرف 3 مرتبہ آپ وظیفہ کریں گے، ایک دن صرف آپ یہ وظیفہ کریں گے اور نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے تک بس کریں گے انشاءاللہ۔ آپ جب 3 دفعہ کر لیں گے تو آپ کو تاثیر فائدہ نظر آئے گا، کم از کم 1 دفعہ ہے، اگر آپ مزید کرنا چاہیں تو 3 دفعہ آپ اس کو کر لیجئے۔ اور آخری جو مین بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی آپ کو مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ یہ یقین دل میں رکھیے، جو مرضی ہو جائے میں نے اپنے رب سے ہی مانگنا ہے، میرے اللہ نے ہی میرا مسئلہ حل کرنا ہے، اور ضرور میرا مسئلہ حل ہوگا۔ کسی کو اپنا نام والدہ کا نام نہ دیں، کسی کو اپنی تصویر نہ دیں، جادو نظر بدبندش کے نام پہ ہزاروں لاکھوں لوٹے جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کیجیے۔ آپ کو بتایا جائے گا آپ کے شوہر پہ تعویذ کیے گئے ہیں، آپ کے محبوب کو کسی اور نے تعویذ پلا دیے ہیں، وہ اس کے پیار میں پاگل ہو گیا ہے، آپ کا ذہن بند کر دیا گیا ہے، آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا، آپ کے رشتہ بندش کی گئی ہے، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنانا چاہ رہا ہے، آپ اتنے پیسے دے کاٹ ہو گئے، یہ تو مستقل چلتا ہے۔ ان لوگوں سے بچیے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیے، اللہ سے تعلق جوڑ کر اپنے مسئلے حل کروائیے۔ اس کے لیے ہمارا مختصر سا عمل ہوتا ہے اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں خشک دعائیں ہوتی ہیں اور اس میں صرف آرڈر ہی ہوتے ہیں، بس اللہ یہ کر دیجئے، اللہ یہ کر دیجئے، اللہ یہ کر دیجئے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اس کے بعد یا اول یا اللہ، یا آخر یا اللہ۔ اللہ رب العزت کا یہ 2 اسم مبارک، اللہ آپ ابتدا سے ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں، آپ انتہا تک ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ اس اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا اول یا اللہ، یا آخر یا اللہ، اللہ رب العزت سے آپ نے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ 11 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے، پھر آپ دعا کریں گے۔ دعا میں بھی آپ نے فوری دعائیں نہیں کرنی، آپ نے کم از کم 2 سے 3 منٹ اللہ رب العزت کی اللہ کی وہ احسانات جو آپ کے جسم پر ہیں، اللہ کی وہ احسانات جو آپ کی زندگی میں ہیں، ان کو یاد کیجیے۔ اللہ آپ نے مجھے زبان دی، میں بول سکتا ہوں، میرے کان ہیں، اللہ آپ نے مجھے دیے، میں سن سکتا ہوں، میری آنکھیں ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، اللہ میں سانس لیتا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں آتی، میں آپ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے اللہ آپ نے کتنے احسانات کیے، میرا جسم صحیح سلامت ہے، اللہ آپ نے کتنے احسانات کیے، آپ نے مجھے اولاد دی، آپ نے مجھے نیک بیوی دی، آپ نے مجھے ماں باپ کی نعمت سے نوازا، آپ نے مجھے گھر دیا، آپ نے مجھے فلاں دیا فلاں۔ اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کیجئے، اللہ پاک کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، پھر دعا کیجئے اللہ آپ نے میرے اوپر اتنے احسانات فرمائے ہیں، ایک احسان اور فرما دیجئے، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے حل فرما دیجئے نا، اللہ مجھے اس پریشانی سے تکلیف سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت سے یوں دعا کیجئے، انشاءاللہ جو آپ دعا کریں گے، جس مسئلے کے لیے آپ وظیفہ کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے اس مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔